السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحافی دکن ٹی وی کے پروگرام نور ہدایت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات زندگی۔ ہجرت نبوی کے 4-5 سال بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اندوہناک خبر سن کر سخت ملول و محزون ہو گئے اور آپ کی چشمِ ہائے مقدس سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ یہ ایک خاتون کی وفات کی خبر تھی۔ آپ فوراً میت والے گھر تشریف لے گئے اور ابدی نیند سونے والی خاتون کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، اے میری ماں، خدا آپ پر رحم کرے، آپ میری ماں کے بعد ماں تھی۔ آپ خود بھوکے رہتی تھی مگر مجھے کھلاتی تھی۔ آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے پہناتی تھی۔ اس کے بعد آپ نے غم زدہ اہل خانہ کو اپنی قمیص مبارک مرحمت فرمائی اور ہدایت کی کہ انہیں میری قمیص کا کفن پہناؤ۔ پھر آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حب النبی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول کو حکم دیا کہ جنت البقیع میں جا کر قبر کھودیں۔ جب وہ قبر کا اوپر کا حصہ کھود چکے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے اترے اور اپنے دست مبارک سے لحد کھودی اور خود ہی اس میں سے مٹی نکالی۔ جب یہ کام پورا ہو گیا تو ساقی کوثر لحد کے اندر لیٹ گئے اور دعا مانگی، الہی میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسیع کر دے۔ یہ دعا مانگ کر آپ قبر سے باہر نکلے تو شدت غم سے ریش مبارک ہاتھ میں پکڑ رہی تھی اور رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ خوش بخت اور عالی مرتبہ خاتون جن سے سید المرسلین خیر الخلائق فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا گہرا لگاؤ اور پیار تھا، حضرت فاطمہ بنت اسد تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا شمار ان جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے جو امت مسلمہ کے لیے سرمایہ فخر و ناز ہیں۔ وہ سردار قریش ہاشم بن عبد مناف کی پوتی، حضرت عبد المطلب کی بھتیجی اور بہو، حضرت ابو طالب کی زوجہ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور سمدھن، حضرت جعفر طیار شہید موتا اور شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ اور خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہا کی خوش دامن تھی۔ حضرت فاطمہ کے والد اسد بن ہاشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے سوتیلے بھائی تھے۔ اسد کی والدہ کا نام قیلہ بنت عامر تھا اور حضرت عبد المطلب سلمہ بنت عمر بن زید نجاری کے بطن سے تھے۔ تاریخ میں اسد بن ہاشم کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے قریش کے معزز ترین گھرانے بنو ہاشم میں ہوش کی آنکھیں کھولی اور اسی میں پروان چڑھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے نہایت اعلیٰ اوصاف و خصائل کی مالک تھی، چنانچہ حضرت عبد المطلب کی نگاہ گوہر شناس نے انہیں اپنی بہو بنانے کے لیے منتخب کر لیا اور اپنے فرزند عبد مناف ابو طالب سے ان کا نکاح کر دیا۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 فرزند اور 3 لڑکیاں عطا کی۔ لڑکوں کے نام طالب، عقیل، جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ ان اور لڑکیوں کے نام ام ہانی، اصل نام باختلاف روایت فاختہ، ہند یا فاطمہ، جمانہ اور ربطہ تھا۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے استیعاب میں لکھا ہے کہ ہاشمی خاتون ہے جن سے ہاشمی اولاد پیدا ہوئی۔ بعثت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو بنو ہاشم نے آپ کا سب سے زیادہ ساتھ دیا۔ حضرت فاطمہ کے فرزند حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو دعوت حق پر لبیک کہنے والے اولین نوجوان لڑکے تھے۔ خود حضرت فاطمہ بھی ابتدائے دعوت میں سعادت اندوز اسلام ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ان کے دوسرے فرزند جعفر بھی پرستاران حق میں داخل ہو گئے۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ مشغول عبادت تھے۔ حضرت ابو طالب نے انہیں دیکھا تو حضرت جعفر سے فرمایا، بیٹے تم بھی اپنے ابن عم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جعفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ عبادت میں انہیں ایسا لطف آیا کہ حضور کے دار ارقم میں پناہ گزین ہونے سے پہلے ہی شرف اسلام سے بہرور ہو گئے۔ حضرت ابو طالب، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت جعفر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ فی الحقیقت حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب اور ان کی اہلیہ فاطمہ نے
جس خلوص اور دل سوزی کے ساتھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی اور نہایت نامساعد حالات میں بھی آپ کی حفاظت و حمایت میں جان کی بازی لگا دی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بعثت کے بعد جب اہل حق پر مشرکین قریش کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبش کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ 5 ہجری، 5 بعد بعثت اور 6 بعد بعثت میں مسلمانوں کے 2 قافلے ایک کے بعد دیگر ارض مکہ کو الوداع کہہ کر حبشہ چلے گئے۔ ان مہاجرین میں حضرت فاطمہ کے فرزند دلبند حضرت جعفر بھی تھے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس بھی تھی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت جعفر پہلی ہجرت حبشہ کے شرکاء میں سے تھے، لیکن موسیٰ بن عقبہ نے مغازی میں لکھا ہے کہ وہ دوسری ہجرت کے مہاجرین میں سے تھے۔ بہر صورت حضرت فاطمہ نے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے فرزند اور بہو کی جدائی برداشت کی۔ ساتھ نبوت میں مشرکین قریش نے فیصلہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے نہ کریں گے، کوئی شخص ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کی جائے گی اور نہ ان سے رشتہ ناتا کیا جائے گا۔ اس فیصلے کو معرض تحریر میں لا کر ہر قبیلے کے نمائندے نے دستخط کی یا انگوٹھا لگایا اور اسے در کعبہ پر آویزاں کر دیا۔ حضرت ابی طالب کو اس معاہدے کا علم ہوا تو وہ ہاشم اور ان کے بھائی مطلب کی تمام اولاد و احفاد کو ساتھ لے کر شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ صرف ابو لہب اور اس کے زیر اثر چند ہاشمیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب مسلسل 3 برس تک شعب ابی طالب میں زہرہ گداز مصائب آلام جھیلتے رہے۔ ان محصورین میں حضرت فاطمہ بنت اسد بھی تھی۔ اس دور ابتلا میں انہوں نے اپنے اہل کنبہ کے ساتھ کمال درجے کی ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ 10 نبوت میں حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے وفات پائی تو آپ کی سرپرستی کی ذمہ داری حضرت فاطمہ نے اٹھائی۔ وہ اپنے فرزندوں سے بھی بڑھ کر آپ پر شفیق تھی۔ جب عام مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا تو حضرت فاطمہ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئی۔ ہجرت کے موقع پر ان کے لخت جگر حضرت علی مرتضیٰ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور پر نور انہیں اپنے بستر پر سلا کر سفر ہجرت پر روانہ ہوئے۔ ہجرت نبوی کے 2 یا 3 سال بعد حضرت فاطمہ بنت اسد کے فرزند دلبند جناب علی مرتضیٰ کا نکاح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا بطول سے ہوا۔ اس موقع پر زوج بطول نے اپنی والدہ ماجدہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے، میں پانی بھروں گا اور باہر کا کام کروں گا اور وہ چکی پیسنے اور آٹا گوندھنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ بنت اسد سے بڑی محبت تھی۔ آپ اکثر ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے اور ان کے گھر آرام فرماتے۔ حضور نے کئی بار ان کی شفقت، شرافت اور خصائل حمیدہ کی تحسین فرمائی۔ در منصور میں یہی فاطمہ ہے جن کے فضائل و معاصر کتب سیر میں مذکور ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے ہجرت کے چند سال بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں وفات پائی۔ حضور نے ان کی وفات کو شدت سے محسوس کیا، اپنی قمیص مبارک اتار کر کفن دیا اور تدفین سے پہلے قبر میں اتر کر لیٹ گئے۔ لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو فرمایا، ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ کسی نے مہربانی نہیں کی۔ میں نے اپنی قمیض ان کو اس لیے پہنائی کہ جنت میں انہیں حلہ ملے اور قبر میں اس لیے لیٹا کہ شدائد قبر میں آسانی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو فاطمہ بنت اسد پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی اور حضرت جعفر کے علاوہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے فرزند عقیل اور صاحبزادیوں میں ہانی اور جمانہ کو بھی قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی۔ ربطہ کے حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ جس خاتون کو سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کا کفن ملا ہو اور جس کی آخری آرام گاہ سے باعث تکوین روزگار صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر مس ہوا ہو، اس کے علو مرتبت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔